الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا ہم تمام مسلمانوں پر بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ رمضان میں زندگی عطا فرمائی ہے. یہ بات آپ سے اس سے پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ ماہ رمضان کی فضیلت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے ہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں ہماری زندگی میں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک صحت اور عافیت کے ساتھ پہنچا. ماہ رمضان اتنی ساری فضیلتوں کو اپنے اندر رکھتا ہے کہ اتنی فضیلتیں کسی اور مہینے میں نہیں ہیں. ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا ہی قیمتی ہے. ایک ایک سیکنڈ ہماری نیکیوں میں اضافہ کرنے والا ہے. ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے اور ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے. 1 روپیہ صدقہ کرنا 70 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر ہے. رمضان میں ہر ایک عمل کا بدلہ اللہ پاک نے بڑھا کر کے رکھا ہوا ہے. ماہ رمضان کی سب سے اہم اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے
اپنے پاک کلام کو نازل فرمایا ہے۔ آسمان میں ایک تختی ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اس میں دنیا کے بننے سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس تختی کا نام ہے لوح محفوظ، ایک سلیٹ ہے، اس میں سب لکھا ہوا ہے، اللہ نے لکھا ہے۔ اس تختی کے اندر یہ پورا کا پورا قرآن بھی لکھا ہوا ہے۔ اس تختی سے یہ پورا قرآن اللہ نے ایک ہی بار میں جو نازل کیا، تو وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے، اور وہ بھی شب قدر۔ شب قدر میں اللہ نے پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ لوح محفوظ سے نکال کر پہلے آسمان پر نازل کیا۔ پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر یہ پورا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے زمانے میں نازل ہوا اور مکمل ہوا۔ تو اس مہینے کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اپنا پاک کلام نازل فرمایا ہے، اپنا قرآن، جو کہ تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا علم اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایسی عظیم الشان کتاب کو جب اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا چاہا تو اس نے کون سا مہینہ منتخب کیا؟ رمضان کا مہینہ منتخب کیا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کو اور قرآن کو بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام دنوں میں تو قرآن پڑھتے ہی تھے، لیکن ماہ رمضان آتا تو قرآن کریم کی تلاوت اور زیادہ کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حضور اپنا قرآن حضرت جبرائیل کو سناتے تھے، پھیرا کرتے تھے، ریویژن عصر کے بعد خاص کر کے۔ تو قرآن کریم کو اس مہینے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بلکہ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں نازل کیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، چھوٹے چھوٹے کتابچے، چھوٹے چھوٹے رسالے، وہ سب کے سب اللہ نے رمضان کے مہینے میں ہی نازل کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اللہ کو کتنا زیادہ پسند ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابوں کو نازل کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ماہ رمضان میں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، سب سے زیادہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ابھی 70-80 سال پہلے کے بزرگ ہیں، وہ ایک دن میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نفل نمازوں میں اور دیگر اوقات میں ایک قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے، ایک قرآن کمپلیٹ۔
30 پارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن کمپلیٹ کیا کرتے تھے، اور تراویح کی 20 رکعت میں ہر 10 دن میں ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح تراویح میں 3 قرآن ہو گئے، اور دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، پورے مہینے میں 60 قرآن ہو گئے۔ تراویح کے قرآن ملا کر 60 پر 3 بار قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ ایک مہینے میں 60 پر 3 مرتبہ پورا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو فضائل اعمال ہے جس کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، گھروں میں بھی اس کی تعلیم کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دن میں 30 مرتبہ تراویح میں پڑھے جانے والا پارہ پڑھا کرتے تھے۔ تراویح میں پہلے دن پہلا پارہ پڑھتے ہیں تو اسی ایک پارے کو 30 بار پڑھتے تھے، اسی ایک پارے کو 30 مرتبہ ریوائز کیا کرتے تھے۔ جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، جب دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، نفل نماز میں بھی قرآن، سنت میں بھی قرآن، تہجد میں بھی، اوابین میں بھی، چاشت میں بھی، خالی بیٹھے ہیں اس وقت بھی، عصر کے بعد بھی، ہما وقت، حتیٰ کہ فجر کی 2 رکعت سنت میں بھی شام میں جو پارہ تراویح میں سنانا ہے وہی پارہ پڑھتے تھے۔ 30 بار ایک پارے کو ریوائز کرتے تھے۔ اس طرح پورے مہینے میں 30 پارے رمضان میں سناتے تو ہر پارہ 30 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے، تو ایک مہینے میں 30 قرآن وہ کمپلیٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ، پہلے کہا جاتا تھا کہ وہ ایشیا کا بڑا مدرسہ ہے، اور دوسرا جو کانٹیننٹ ہے اس کے اعتبار سے بڑا مدرسہ ایجپٹ کا ہے، قاہرہ میں ہے، لیکن اب قاہرہ میں کچھ نہیں رہا، بس وہ ایک یونیورسٹی کی شکل بن گئی ہے۔ اب ورلڈ میں نمبر 1 مدرسہ اگر کسی کو کہا جائے تو وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس مدرسے کے فاؤنڈر، اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے سفر میں نکلے۔ 150 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز وغیرہ کا کوئی نظم نہیں، پانی کے جہاز میں جانا پڑتا تھا، سمندر میں 2 مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ حج کو جانے والے احرام کا کپڑا جب باندھتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ اگر ہم واپس آ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہی احرام کا کپڑا ہمارا کفن ہے۔ پانی کے جہاز میں سفر کیا کرتے تھے۔ سمندر کا سفر، پانی کی تیزی اور لہریں چل پڑیں تو کیا ہوگا، سمندر میں وہ کشتی ڈوب جایا کرتی تھی، سارے حاجی شہید ہو جاتے تھے۔ تو سمندر کے سفر میں جانا پڑتا تھا، 2 مہینے لگ جاتے سفر میں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سفر پر نکلے، سمندر میں ہیں، سٹیمر پر ہیں، جہاز میں ہیں، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ اب تراویح سنانے کے لیے اس سٹیمر کے اندر کوئی حافظ صاحب نہیں ہے۔ اتفاق ایسا ہوا تراویح سنانے کے لیے اس جہاز میں کوئی حافظ صاحب نہیں۔ اب حضرت کو بڑی فکر ہوئی کہ کل سے تراویح شروع ہونے والی ہے۔ تراویح میں 20 رکعت تراویح میں ایک قرآن کریم کو پورے مہینے میں 1 مرتبہ کمپلیٹ سے پڑھنا سنت ہے۔
روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ الگ سنت، اور 20 رکعت تراویح میں پورا قرآن پڑھنا یہ الگ سنت، دو سنتیں ہیں اس میں۔ سنت مؤکدہ، سنت کا مطلب کہیں یہ سمجھے سنت کہتے لو پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، نہیں، سنت مؤکدہ ہے، مسٹ اینڈ شوڈ، کمپلسری، پڑھنا ضروری ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تراویح کی 20 رکعت نماز پڑھے۔ البتہ عورت کے لیے اجازت ہے کہ اس کو جو سورت یاد ہے وہی وہ پڑھا کرے، 4 سورت بھی یاد ہے اسی کو بار بار تراویح میں 20 رکعت میں پڑھا کرو۔ مردوں کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا اور مسجد میں پورا ایک قرآن ختم کرنا یہ الگ سنت ہے۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ جہاز میں کوئی حافظ نہیں ہے، اب یہ سنت چھوٹ جائے گی، ہمیں تو سنت کی اتنی فکر نہیں ہے، وہ لوگ تو اللہ والے تھے، ایک ایک سنت ان کے یہاں اپنی سانس سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء جو کہ دلی میں ہے، ان کا مزار مبارک ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرید آیا بہت لمبے سفر سے، آ کر دن بھر حضرت کے ساتھ رہتا تھا، رات میں بھی رہتا تھا، کافی دن وہاں گزارا، اور اس کے بعد جب جانے لگا اس نے حضرت سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، حضرت میں نے آپ کو اپنے علاقے میں آپ کے بارے میں بہت تعریف سنی ہے کہ آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، لیکن میں نے آج تک جتنے دن میں یہاں رہا ہوں کوئی کرامت میں نے نہیں دیکھی ہے، آپ کے ہاتھ سے کوئی کرامت، میراکل، چمتکار میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ 24 گھنٹے تو نے میرے ساتھ گزاری ہے اور کئی دن تم نے میرے ساتھ گزارا ہے، کوئی ایک ایسی سنت بتا دو جس کو میں نے چھوڑا ہو۔ 24 گھنٹے کی سنتیں، سونے کی سنت، اٹھنے کی سنت، وضو کی سنت، نماز کی سنت، کھانے پینے کی سنت، ملاقات کی سنت، جتنی بھی سنتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بھی میں نے چھوڑا ہو اتنے زمانے میں، تم نے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا، حضرت میں نے تو آپ کو کوئی عمل سنت کے بغیر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، ہر عمل آپ سنت کے مطابق کیا کرتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا، اس سے بڑی اور کیا کرامت تم کو چاہیے کہ میرا ہر عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بالکل مطابق ہے، میل کھانے والا، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہوا میں مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنا یہ کوئی بڑی کرامت نہیں، شریعت پر جمے رہنا، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا، ہر لمحہ شریعت کا لحاظ رکھنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو سنت کی بڑی فکر ہوئی، حتیٰ کہ علماء نے ان کے بارے میں لکھا، سنت کے ارادے سے نکاح کیا تھا، ورنہ اپنی جسمانی خواہش کی وجہ سے نہیں، صرف سنت ادا ہو جائے، اس قدر اللہ والے، سنت کی بڑی فکر۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تراویح سنانے کے لیے کوئی حافظ صاحب نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت نے سوچا، چلو اللہ کا نام لیتا ہوں، بسم اللہ کرتا ہوں، میں ہی قرآن کو حفظ یاد کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت کے بارے میں لکھا، صبح سے لے کر عشاء کی نماز تک ایک پارہ بائی ہارٹ یاد کر لیا کرتے تھے، 13-14 گھنٹے میں پورا ایک پارہ بائی ہارٹ یاد کر لیا کرتے تھے،
اور شام میں تراویح میں صبح سے شام تک جو پارہ یاد کیا وہ سنا دیا کرتے تھے۔ اس قدر دماغ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ یہ جتنے اللہ والے ہوتے ہیں ان کا دماغ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، گراسپنگ پاور بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جلدی بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بچوں کو یاد کیوں نہیں ہوتا؟ 24 گھنٹے پب جی، موبائل، ہمارے دماغ کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، ادھر ادھر کے خیالات، تو ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی۔ دماغ کو پاک رکھیں، ایک طرف اپنے دماغ کو رکھیں، جلدی آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے صبح سے لے کر شام تک قرآن پڑھا، ایک پارہ یاد ہو گیا تو شام میں تراویح میں وہ ایک پارہ سنا دیا۔ اگلا دن آیا، دوسرا پارہ یاد کیا، شام میں دوسرا پارہ سنا دیا۔ اس طرح 30 دنوں میں 30 پارے حضرت کو یاد ہو گئے۔ 30 دن میں حضرت پورے قرآن کے حافظ ہو گئے۔ آج کل کے بچے 3 سال میں حافظ ہوتے ہیں، 5 سال میں حافظ ہوتے ہیں، کوئی ہوتا ہے جو 1 سال میں حافظ ہوتا ہے یا 6 مہینے میں ہوتا ہے۔ جو بچہ 1 سال میں حافظ ہو جاتا، مدرسے میں اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، بڑا انٹیلیجنٹ، وہاں دیکھو حضرت 1 مہینے میں حافظ ہو گئے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے جب وہ پیدا ہوئے اور زبان چلنے لگی، 1.5 پارہ سنا دیا۔ کیسے ہوا؟ ان کی امی جو ہے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، ان کی امی بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، اور پیٹ میں بچہ ہے، ماں بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہے، تو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کا اثر پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر ہو رہا۔ اور 9 مہینے کے بعد بچہ دنیا میں آ گیا، ماں بچے کو گود میں لیتی، سینے سے لگاتی، دودھ پلاتی اور بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی، اور جو بھی قرآن پڑھایا کرتی وہ سارا قرآن بچے کے کان کے ذریعے اندر میموری کارڈ میں حفظ ہوتا تھا، اور جیسے ہی بچہ 1.5 سال میں بولنے لگا تو وہ قرآن پڑھنے لگا۔ 1.25 پارہ اس بچے نے سنا دیا۔ یہ سب قرآن کا کمال ہے۔ آج ہماری مائیں ٹی وی سامنے رکھ کر، موبائل سامنے رکھ کر بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے، 2-2.5 سال کا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر کے گھومتا رہتا ہے، اور مائیں شکایت کرتی ہیں، حضرت جب دیکھو ہمارا بچہ موبائل لے کے پھرتا رہتا، تمہیں دودھ پلاتے اس ٹائم کیا کرے تھے؟ پیٹ میں جب بچہ تھا تم نے کیا کیا وہ بتاؤ؟ وہ نہیں بتاتی۔ جیسا ماں کرے گی، جیسا باپ کرے گا، بچوں کی عادت ویسے بن جائے گی۔ شوہر اگر بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹتا ہے، وہ بچے بھی سیکھ لیں گے کہ کل بڑے ہو کر ماں کو اسی طرح گالی دینا ہے، اپنی بیوی کو بھی اسی طرح گالی دینا ہے۔ بیٹا اگر اپنے باپ کو اپنے بچوں کے سامنے کچھ بولتا ہے تو یہ بیٹا اپنے باپ کو جب یہ بوڑھا ہو جائے گا ویسے ہی بولے گا۔ سب ہم خود اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، رمضان کو قرآن کو بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ماہ رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو تالا لگا لینا، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہنا، 24 گھنٹے وہی مشغلہ، تھوڑا بہت ذکر کر لیا، زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں لگانا۔ اگر پڑھنے نہیں آتا ہے تو پڑھنے سیکھنا ہے۔ آپ ارادہ کریں، شروع کریں اس رمضان میں، جتنا ہو سکا پڑھیں، آپ قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کریں، الف با تا پڑھنا شروع کریں۔ اور رمضان میں سب سے اہم عبادت کیا؟ روزہ ہے۔ روزہ، یہ روزہ ایسی عبادت ہے
تمام اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں اللہ پاک نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اس سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں سب کے اوپر روزے فرض تھے۔ ان کا انداز الگ ہوگا، وقت الگ ہوگا، طریقہ کار الگ ہوگا، لیکن ہر شریعت میں روزہ فرض ضرور تھا۔ تو رمضان کا روزہ فرض ہے، جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس طرح رمضان کا روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد پر بھی عورت پر بھی فرض ہے، جو بھی بالغ ہو گیا روزہ فرض۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر بچے کی عمر بالغ ہونے کے قریب ہو، 10 سال کے آس پاس ہو اور بچہ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس کو روزے کی عادت ڈلوانی چاہیے، اس سے کہنا چاہیے بیٹا رمضان کا روزہ فرض ہے تمام مسلمانوں پر، تم بھی روزہ رکھو، عادت ڈلوانا اس کو۔ چاہے بچہ 12 بجے روزہ توڑ دے کوئی بات نہیں، اس کو شروع میں ہی بول دینا کہ روزے کا مطلب یہ ہے صبح میں 4:50 سے لے کر شام میں اتنے بجے تک کچھ بھی نہیں کھانا، کچھ بھی نہیں پینا ہے، بھوکے رہنا ہے۔ ہاں تم چونکہ بچے ہو، 12 بجے یا 1 بجے تم کو بھوک لگ جائے اور بہت زیادہ تم کو پریشانی ہو جائے تو پانی پی لو، کچھ کھا لو، کوئی بات نہیں، بچوں کو یہ بھی بتا دینا۔ تو بچوں کو روزے کی عادت ڈلوانا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے 10 سال کا بچہ چھوڑیے 20 سال کے نوجوان بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، گلیوں میں سگریٹ پیتے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، عورتیں پان چباتی پھرتی رہتی ہیں، رمضان کا روزہ نہیں رکھتی۔ رمضان کا روزہ 80% لوگ نہیں رکھ رہے ہیں، روزہ رکھنے والے صرف 20% ہیں، 80% مسلمان رمضان کا روزہ نہیں رکھتے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے نئے حضرت افطار میں بہت سارے آتے ہیں مسجد میں، وہ صرف جو ہے افطار میں اپنی جان بچانے کے لیے آتے ہیں، آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی روزے سے ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں بالکل، 80% مسلمان روزہ نہیں رکھتے ہیں، صرف 20% ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ عورتیں بالکل وہ تو روزہ ان کے لیے معاف ہے، وہ یوں سمجھتی ہیں کہ روزہ ہمارے واسطے نہیں ہے، خالی سحر میں افطار میں بنا کر کے دے دو، مردوں کے لیے کافی ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سخت بیماری وغیرہ کے، جان بوجھ کر کے ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیا، نہیں رکھا، تو اس ایک روزے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا، تب بھی اس ایک روزے کی کمی کو پورا نہیں کر پائے گا۔ اتنا بڑا وبال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل آئے، میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ اس کو ملے اور وہ اپنے ماں باپ کو خوش کر کے اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، ایسا نوجوان تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا تباہ اور برباد ہو جائے وہ آدمی جس کے سامنے حضور کا نام آئے اور وہ آدمی درود نہ پڑھے، وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے بد دعا کی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا
اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھا اور اپنی مغفرت نہیں کروا سکا، وہ آدمی تباہ اور برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو جو لوگ بغیر کسی سخت عذر اور مجبوری کے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رکھتے، ان سب کو حضور کی بد دعا لگ رہی ہے، سب کو حضور کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ اسی لیے زندگیوں میں برکت نہیں، کمائیوں میں برکت نہیں۔ گھر میں 4-5 آدمی رہتے ہیں، ایک کو دیکھنا دوسرے کو پسند نہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے، رشتہ داروں میں کوئی عزت نہیں، محلے میں کوئی پوچھنے والا نہیں، سلام کرنے والا نہیں، بیماریوں پر بیماریاں آ رہی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کچھ اور ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے بال کاٹ کر کے کچھ کیا، کپڑا کاٹ کر کے زمین میں گاڑ دیا، سب فالتو کی بات ہے، بیکار کی بات ہے۔ ہمارے اعمال خراب ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں بے برکتی ہے۔ تو خیر، ماہ رمضان میں 2 عبادتیں اہم ہیں، ایک روزہ اور دوسرا 20 رکعت تراویح۔ اکثر تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، 20 رکعت نہیں پڑھتے، عورتیں تو بالکل نہیں پڑھتی تراویح کی نماز، بلکہ عورتیں پوچھتی ہیں کیا حضرت ہم نہ بھی تراویح کی نماز ہے کیا؟ کئی گنے ہیں ماں، تمہارے واسطے بھی ہے، روزہ بھی ہے، تراویح کی 20 رکعت بھی ہے۔ مردوں کے لیے مسجد میں ہے، جماعت کے ساتھ میں ہے، پورا قرآن ان کو سننا ہے۔ عورتوں کے لیے گھر میں ہے، اکیلا پڑھنا ہے، جو سورت یاد ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا کریں۔ اب تک جو ہوا چھوڑیں، اب باقی جو مہینہ رہ گیا، کوئی دن روزے کے بغیر نہ جائے، کوئی دن 20 رکعت تراویح کے بغیر نہ جائے، اور قرآن کریم کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور جو لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتے، بہت بوڑھے ہو گئے، ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے، بہت کمزور ہیں، 70 80 عمر ہو گئی اور جسم کے اندر طاقت بھی بالکل نہیں ہے، اب وہ بیچارے مجبور ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یا اسی طرح کوئی آدمی زیادہ بوڑھا تو نہیں ہے لیکن اس کو ایسی بیماری ہے کہ اب وہ زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا، اس طرح کی سخت بیماری ہے۔ کسی مسلمان ڈاکٹر کو اس نے دکھایا کہ دیکھو میرا کیا مرض ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا اب زندگی بھر ایسے ہی ہے تمہارا، تم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ مسلمان ڈاکٹر بتائے، اور ایسا ڈاکٹر بتائے جو کہ روزے کے بارے میں جانتا ہو۔ بہت سارے ڈاکٹر ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں معلوم، کلمہ بھی نہیں معلوم۔ تو جو لوگ اچھے ڈاکٹر ہیں اور روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ان کے پاس جا کر کے پوچھنا کہ میری جو بیماری ہے اس اعتبار سے آپ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہے کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے، پوری زندگی تمہاری حالت یہی ہے، پھر آ کر عالم سے، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھیں، تب وہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے۔ تو خیر، جو آدمی ایسا بوڑھا ہو گیا ہو یا ایسا بیمار ہو گیا ہو کہ اب کبھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بالکل طاقت نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرہ دینا ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ روزے کا فدیہ۔ روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرہ دینا۔ ایک فطرہ کتنا ہے؟ ادنا درجہ جو بیان کیا جاتا ہے ہمارے شہر کے اعتبار سے، صدقہ فطر ایک آدمی کے لیے 70 پر 5 روپیہ ہے۔ 5 روپیہ چلر نہیں ملتے، اس لیے 80 روپیہ یہاں بورڈ میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ادنا درجہ بتایا جاتا ہے، 70 پر 5 روپیہ، تاکہ غریب لوگ بھی اپنا اپنا فطرہ ادا کریں۔ ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ صدقہ فطر میں 1 سا
کھجور دو، یا 1 سا کشمش دو منقع، یا 1 سا جو دو، بارلی جس کو بولتے ہیں، یا پھر آدھا سا گیہوں دو۔ حضور نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں۔ سا کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کا ایک وزن کا نام ہے، جیسے ہم لوگ کلو گرام بولتے ہیں، عربی زبان میں سا بولتے ہیں۔ سا کا مطلب کیا؟ 3 کلو 140 پر 9 گرام۔ عرب کے ملک میں گیہوں نہیں پایا جاتا تھا، جو نہیں پایا جاتا تھا، بہت کم، اس لیے اس زمانے میں گیہوں یا گیہوں کا آٹا دینا افضل سمجھا جاتا تھا۔ اب آج کل کیا ہے؟ گیہوں کا ریٹ سب سے کم ہے، جو کا ریٹ بھی کم ہے، اور زیادہ ریٹ کس کا ہے؟ کھجور کا ہے، کشمش کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے زمانے میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی گیہوں، وہ فطرے میں دیا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے سستا 80 روپیہ، 70 پر 5 روپیہ فطرے میں دیتے ہیں، حالانکہ سب سے جو زیادہ ریٹ ہے وہ دینا چاہیے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ کشمش کا جو بازار کا ریٹ ہے، 3 کلو 140 پر 9 گرام کشمش کا ریٹ تقریباً 750 روپیہ بنتا ہے ایک فطرہ۔ تو مالدار لوگوں کو ایک فطرہ 750 روپیہ دینا چاہیے۔ جو بیچارے غریب ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ 100 روپیہ دے دیں، 70 پر 5 روپیہ دے دیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہاں کیا معاملہ ہے؟ سب لوگ 70 پر 5 روپیہ ہی فطرہ دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ فطرہ ادا تو ہو جائے گا، فطرہ ادا تو ہو جائے گا، لیکن شریعت کا جو منشا ہے غریب کی مدد ہونا، فطرے کے ذریعے غریب کے گھر میں راشن پہنچنا عید کے لیے، وہ جو ہے کما حقہ ادا نہیں ہو پاتا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں وہ اعلیٰ قسم کا فطرہ دے، کھجور کا فطرہ دے یا پھر کشمش کا دیں۔ کشمش کا دیں گے تو 750 روپیہ بنتا ہے، اور کھجور کا دیں گے تو 625 روپے کے آس پاس بنتا ہے۔ اس لیے مالدار حضرات اتنا فطرہ دیں، آپ کے مال میں کچھ کمی نہیں آئے گی، غریب کے گھر میں آپ کی وجہ سے رمضان کا راشن پہنچ جائے گا، اس کی دعا لگے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور جو مڈل کلاس ہیں 100 روپیہ دیں، اور جو بالکل کم درجے کے ہیں وہ لوگ 70 پر 5 روپیہ صدقہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آخری بات، جو لوگ واقعتاً اتنے بوڑھے ہو گئے یا ایسے بیمار ہیں کہ اب زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے 1 روزے کے بدلے میں 1 فطرہ دینا ہے۔ تو پورے مہینے 30 روزوں کے لیے 30 فطرے غریبوں کو دے دینا، اور ساتھ میں اللہ سے دعا مانگ لینا، اے اللہ روزہ رکھنے کی طاقت حقیقت میں میرے اندر نہیں ہے، اس لیے میں نے فطرہ ادا کر دیا، میرے روزوں کے بدلے میں اس فطرے کو قبول فرما۔ بعض لوگ بغیر کسی عذر کے فطرے دیتے پھرتے ہیں۔ 30 فطرے کتنے ہوئے؟ 2400 روپیہ، چلو میں تم کو 3000 دیتا ہوں، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ناٹک اللہ کو سب معلوم ہے، کون ناٹک کر رہا ہے، کون حقیقت میں معذور ہے، سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ میں ناٹک کر رہا ہوں یا حقیقت میں مجبور ہوں۔ مفتی صاحب سے، مولانا صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد ہی یہ فدیہ وغیرہ دینے کا ارادہ کریں، ورنہ اصل میں روزہ رکھنا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا روزہ ہمارا ہرگز نہ چھوٹے، 20 رکعت تراویح ہرگز نہ چھوٹے، اور روزانہ تلاوت کلام پاک اور ذکر و اذکار لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ 4 کلمے دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔